ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والے، سننے والے اور چاہنے والے دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم۔ پوری دنیا میں بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی ہیں۔ ان کے دروازے کھولنے کی جرت آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ بات سنتے ہی تمام ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، آخر کیوں؟ ہم لوگ تو اپنے گھروں اور کمروں کے دروازے آسانی سے کھول سکتے ہیں، لیکن یہ جو بند دروازے ہیں یہ چند سنگین وجوہات کی بنا پر بند کر دیے گئے، اور اب تک یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں۔ آج ہم آپ کو 4 ایسے دروازوں کے بارے میں بتائیں گے جو ایک بار بند ہوئے اور ایسے بند ہوئے کہ آج تک ان کو کوئی نہیں کھول سکا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وسطی چین میں پہلے شہنشاہ کا مقبرہ۔ یہ مقبرہ ایک پہاڑی کے نیچے بہت گہرا اور زہریلی مرکری سے گھرا ہوا ہے، اور اس مقبرے میں چین کا پہلا شہنشاہ چنچو یان 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے بے ساختہ پڑا ہوا ہے۔ یہ شہنشاہ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریاست کا مالک تھا جو بہت چھوٹا سا تھا جبکہ اس کا باپ مر گیا، اور چھوٹی سی عمر میں یہ بادشاہ بنا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریاست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور جب یہ 22 سال کا نوجوان ہو گیا تو اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ آس پاس کی 6 ریاستوں کو فتح کرے۔ قدیم چین بھی انہی ریاستوں کا ایک حصہ تھا۔ اس نے اپنے تمام منصوبوں کو پورا کرنے کے بعد چنگ راج کی حکمرانی کے تحت ملک کو دوبارہ متحد کیا۔ شہنشاہ 10 ستمبر 2010 قبل از مسیح کو اس دنیا سے چل بسا۔ سن 1974 میں متعدد کسان ایک کنویں کی کھدائی کر رہے تھے تو ان کو ٹیراکوٹا کے ایک سپاہی کی غیر معمولی چیز ملی، تو اس دریافت نے آثار قدیمہ کی کھدائی کو روک دیا جو 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری تھی۔ وہ پہلا ٹیکرا فوجی کئی ہزاروں میں سے صرف ایک تھا۔ چونکا دینے والی یہ بات ہے کہ ہر فوجی کی خصوصیات، لباس اور بالوں کے انداز الگ الگ تھے۔ ماہرین کے مطابق اس میں 8000 جگہ دار ہو سکتے ہیں، جن میں سے ابھی 2000 کی کھدائی کی جا چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقبرے کا معمہ افشاں ہوگا یا نہیں، اس کا دار و مدار حکام پر نہیں بلکہ سائنسدانوں پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قبر کی صحیح طرح سے کھدائی کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قدیم ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح شہنشاہ نے زیر زمین ایک شہر بنایا جس کی چھت آسمان کے ستاروں سے جا ملتی ہے۔ ہان خان کے مورخ شیما شون نے لکھا ہے کہ چنچا ہوانگ کی قبر میں سینکڑوں اہلکاروں کے لیے قدرتی برج اور محلات بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ شنشی جوان کی قبر اپنے اندر بہت سے نایاب خزانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے اندر مایا پارے اور نہریں بھی تھیں۔ قدیم چینیوں کو یہ یقین تھا کہ چین کے سب سے بڑے دریا پارا نے ان کو لافانی حیثیت بخشی ہے، لیکن اس یقین کے باوجود یہ مرکری بادشاہ کی موت کا سبب بنا۔ اس نے باقاعدہ پارے کی گولیاں کھا لیں۔ مرکری ندیوں کی وجہ سے سائنسدان قبر کا پتہ لگانے کو تیار نہیں۔ یہ محققین اور ماحول کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مٹی کے نمونوں کے مطابق سائنسدان قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سری پدمانا بسوامی مندر۔ یہ نایاب مندر ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں موجود ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی اصل وجہ اس کی حیرت انگیز تعمیر ہے جس کی وجہ سے اس نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ اس مندر کے نیچے 6 وائلٹ ہیں جن کے نام A, B, C, D, E اور F ہیں۔ یہ میں آپ کو فرضی بتا رہا ہوں، یہ ان کے اصل نام نہیں ہیں۔ ان تمام وائلٹ کے اندر جانے والے راستے پر لگائے گئے دروازے بہت بڑے ہیں اور یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ کئی سال پہلے حکام نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر ان کے دروازے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ ان دروازوں کو کھولنے کے لیے پوری کوششیں کی گئیں لیکن ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ 2011 میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ان 6 دروازوں میں سے 5 دروازے ایسے ہیں جن کے پیچھے سونے اور ہیرے سے بھرے بیگ ہو سکتے ہیں۔
ان دروازوں کے پیچھے پائے جانے والے خزانوں کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا اور اس اندازے کے مطابق ان خزانوں کی مالیت تقریباً $1 ٹریلین کے لگ بھگ بنتی ہے۔ لیکن چھٹے دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کو بند نہیں رکھا جائے گا، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان دروازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ ایک بار تیسرے دروازے کے پیچھے خزانے کو چرانے کے لیے حملہ آوروں نے کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ لیکن آج تک ان تمام کہانیوں کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ سپریم کورٹ نے بتایا کہ وائلٹ بی آڈیٹر جنرل MRI کی موجودگی میں پہلے بھی کھلی تھی اور 1990 کے بعد لوگ اس میں تقریباً 7 بار داخل ہو چکے ہیں۔ دی گریٹ سفنکس آف غزہ۔ آپ نے دی گریٹ سفنکس کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یہ ایک عظیم یادگار ہے۔ یہ دنیا میں موجود پتھر کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ اس کی اونچائی 66 فٹ جبکہ چوڑائی 62 فٹ اور لمبائی 240 فٹ ہے۔ سائنسی اندازوں کے مطابق اس کی تعمیر تقریباً 4500 سال پہلے کی گئی۔ اس کی تخلیق کے بارے میں ہم مصری اور یونانی داستانیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس میں عورت کا سر بنا ہے اور شیر کا جسم بنا ہے۔ گریٹ سفنکس کی تعمیر میں 100 کاریگروں کو تقریباً 3 سال لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن مزدوروں نے سفنکس تیار کیا وہ غلام نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں کو بہت سے پکوان جیسے کہ بھیڑ بکریاں پکا کر کھلائے جاتے تھے، لیکن یہ سفنکس کے بارے میں تمام تصورات حقیقت سے بالکل دور ہیں۔ سیسموگراف کی مدد سے محققین نے 25 فٹ کی گہرائی میں 2 ایسے دروازے دریافت کیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کے پیچھے زیر زمین کمرے موجود ہیں اور ان کے اوپر اس شیر مجسمے کا پنجہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ ان کمروں میں اس تمام ایجاد کا ریکارڈ موجود ہو سکتا ہے، اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ سفنکس کے متعلق تمام قسم کی جانکاری اس کے اندر موجود ہے، مگر بدقسمتی سے ان تمام تصورات کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا یہ خیال ہے کہ اس کے متعلق تمام ریکارڈ اس کے اندر موجود دروازوں میں محفوظ ہے، لیکن حکام نے زیر زمین موجود دروازوں کے بارے میں جاننے کے لیے محققین کو روک دیا ہے۔ تاج محل۔ ہندوستان میں موجود تاج محل دنیا کی رومانوی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیوی ملکہ نور جہاں کی یاد میں 1631 عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی۔ ملکہ نور جہاں اور شاہ جہاں 19 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے چل بسیں۔ ملکہ کی موت سے شاہ جہاں کو شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑا، تو شاہ جہاں نے ملکہ کی یاد میں ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقبرے کی تعمیر میں 1000 ہاتھی اور 20,000 مردوں نے کام کیا اور اس کی تعمیر میں تقریباً 20 سال لگے۔ عظیم الشان تاج محل کا ڈیزائن بہت ہی عجیب ہے۔ تاج محل ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے گرد موجود میناروں کی اونچائی 130 فٹ ہے۔ ان میناروں کا بنیادی مقصد تاج محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ 17ویں صدی میں کی گئی تمام تعمیرات میں سے اکثر اب تک گر چکی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاج محل کے میناروں کو قبر سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تاج محل محبت کی دائمی یادگار ہونے کے علاوہ ایک پر اسرار مقام بھی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں جن کو سیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ محل کے اندر 2 تہہ خانے ہیں جن کو باقی کمروں کی طرح سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ تاج محل کے سارے کمرے اور تہہ خانے سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں، جو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے دوچار ہونے پر کیلشیم کاربونیٹ میں بدل سکتے ہیں اور اس کے نیچے ماربل چپکنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ان تمام ایوانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان تمام کمروں میں وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اگر تہہ خانوں میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو محل کے چاروں مینار گرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور مفروضہ یہ بھی ہے کہ شاہ جہاں کی اہلیہ نور جہاں کو تاج محل میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا جسم ابھی بھی تہہ خانوں میں موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔